بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نائلہ یار جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ 5:30 بج چکے ہیں، سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، جبکہ گاؤں کا سفر 3 گھنٹوں کا ہے۔ ہمیں راستے میں ہی رات ہو جائے گی۔ میں نے نائلہ کے روم کے دروازے کو ناک کر کے کہا تو اندر سے نائلہ کی آواز سنائی دی، پلیز ویٹ یار، آئی ایم کمنگ ان جسٹ 2 منٹس۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور نائلہ کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ آج میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے بعد گاؤں واپس جا رہا تھا۔ میرے بابا کا خواب تھا کہ میں CSS کروں۔ میں ان کے اسی خواب کو پورا کرنے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک سیکنڈری اسکول تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے میٹرک کی تھی۔ نائلہ نے بھی گاؤں کے اسکول سے ہی میٹرک کی تھی۔ میں اور نائلہ بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نائلہ میری کزن تھی۔ نائلہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ جب میں شہر آیا تھا تو اس نے بھی ضد کی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ شہر آئے گی اور آگے پڑھے گی۔ پہلے تو سب گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر سب کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ میرے ساتھ شہر آ گئی اور ہم دونوں پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے درمیان پیار بڑھتا چلا گیا اور ہم جنون کی حد تک ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ آج ہم دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ باندھا۔ میں نے CS کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ نائلہ نے ماسٹرز کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ دروازہ کھولنے والی نائلہ تھی۔ میں نے اس کی جانب جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے سرخ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ اسے کافی سوٹ کر رہا تھا۔ وہ انتہائی سندر دکھ رہی تھی۔ میری نظر اس کے حسین چہرے پر جم سی گئی تھی۔ کیا بات ہے کاشف، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ نائلہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرا دیا اور کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج چاند بہت زیادہ حسین دکھائی دے رہا ہے۔ چاند؟ کون سا چاند؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چاند تو رات کو دکھائی دیتا ہے، اور وہ بھی آسمان پر، بھلا زمین پر اس کا کیا کام؟ میں نے کہا، میں اس چاند کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے چاند کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر رہتا ہے اور دن کے وقت بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ میرا چاند ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا پیار ہے۔ میں نے نائلہ کے چہرے پر پیار سے ہاتھ لگایا اور دوبارہ بولا، میرا یہ چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے چاند کے آگے آسمان والے چاند کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ اب بس بھی کرو کاشف، چھوڑو اس خوشامد کو اور گاڑی چلاؤ، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے نائلہ کی بات سن کر گاڑی سٹارٹ کی اور گاؤں کے طرف جانے والی سڑک پر دوڑا دی۔ جلد ہی ہم شہر کی آبادی سے باہر نکل چکے تھے۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا۔ یہ موسم میرا اور نائلہ کا فیورٹ ترین تھا۔ ہم دونوں اس حسین موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلنے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تاکہ جلدی سفر ختم ہو جائے اور ہم گاؤں پہنچ جائیں۔ موسم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا، بارش سپیڈ پکڑتی جا رہی تھی، ہوائیں بھی مزید تیز ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے طوفان کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ میرے لیے گاڑی سنبھالنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درخت گرتے جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ نائلہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بہت ڈرپوک تھی۔ وہ رات کو کمرے سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی، وہ اس طوفان سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ یہ طوفان جلد ہی ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے۔ میری باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ہم کافی دیر اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔
میں سخت پریشان تھا۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی کہ ہم کسی گھر میں ٹھہر جاتے۔ رات کی تاریکی بھی چھانے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے زیادہ نائلہ کی فکر تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ خوف کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں کپکپی طاری تھی۔ اس کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ جلد از جلد موسم ٹھیک ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اپنا سفر جاری کریں اور جلد از جلد گاؤں پہنچ جائیں۔ گاؤں والے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ ہمارے موبائلز کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے کہ انہیں فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیتے۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طوفان میں ڈرائیونگ میں دشواری ضرور پیش آ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گاؤں کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ کے کسی گوشے میں ایک بہت ہی بھیانک خیال ابھرا کہ کہیں میں اپنے گاؤں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف آ نکلا تھا۔ طوفان کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ نائلہ نیند کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اب اس معاملے کو مجھے اکیلے ہی ہینڈل کرنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ میرا دماغ سوچوں کے بور میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اچانک گاڑی کے سامنے روڈ پر ایک بہت بڑا درخت گرا۔ میں نے بریک لگائی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ بریک فیل ہو چکی تھی۔ گاڑی درخت کے ساتھ ٹکرائی اور الٹ گئی۔ میرا سر بہت زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا، میں نے گردن گھمائی تاکہ نائلہ کی حالت دیکھ سکوں کہ وہ کیسے ہے، لیکن جو ہی میری نظر نائلہ والی سیٹ پر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے۔ نائلہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ گاڑی کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس کے باہر نکلنے کے چانسز بہت کم تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں کافی دیر کوشش کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا تھا۔ میرا پورا جسم زخمی تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور کھڑے ہونے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بار بار کھڑا ہوتا اور پھر گر پڑتا۔ مجھے اس وقت اپنی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف نائلہ کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے وہیں گاڑی کے ارد گرد تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو میں اسے آوازیں دینے لگا، نائلہ، نائلہ، نائلہ کہاں ہو تم؟ پلیز میری بات کا جواب دو، میرے پاس آؤ نائلہ۔ نائلہ میں کافی دیر تک چلاتا رہا، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے اشک بھی بہہ رہے تھے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری نائلہ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر عالم ارواح میں جا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور خیال اس خیال کو جھوٹا ثابت کر دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی لاش تو گاڑی ہی میں موجود ہوتی، یوں غائب نہ ہوتی۔ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا میں ایک جانب بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں قدم خود بخود اٹھاتے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں کسی روبوٹ کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرا دماغ نائلہ کی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اشکوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک اپنے سامنے ایک محل نما گھر کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس ویران جنگل میں اتنے خوبصورت گھر کو دیکھ کر میں حیران سا رہ گیا۔ میرے دماغ میں چلنے والی سابقہ تمام سوچیں رک گئی اور میں مبہوت ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بار پھر اندیکھی قوت مجھے اپنے اندر کی جانب کھینچنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ صحن سے گزرنے کے بعد میں ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ کاشف، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اپنے دائیں جانب سے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اس کی جانب موڑی تو اسے دیکھ کر میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک 25-26 سالہ حسینہ تھی۔ ادھر میرے قریب آؤ کاشف،
اس کی آواز سن کر میرے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اس کے قریب جا کر رک گیا اور سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی نائلہ کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے بعد کسی اندیکھی قوت کا مجھے اپنی طرف کھینچنا، اور پھر اس ویران جنگل میں اس حسین گھر کا موجود ہونا، اور پھر اس گھر میں اس تنہا حسینہ کا ہونا مجھے پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی کر رہا تھا۔ میں جتنا بھی زیادہ سوچتا تھا میرا دماغ اتنا ہی زیادہ الجھتا تھا۔ میں ابھی تک اس لڑکی کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، وہ مسلسل میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ شاید وہ میری اندرونی کیفیت کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہے، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہونٹ ساکت ہو گئے تھے۔ میں بس بت بنا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ حسینہ بھی بہت غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ بھی غموں کے پرخار میں غوطہ زن تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور مایوسی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ کاشف، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں کئی برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گے، اور آج تم آ گئے۔ میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں ابھی تک حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے لب ہلائے۔ تم کون ہو اور میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ میں چپ ہو گیا۔ تو وہ بولی، یہ سب باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم بہت زخمی ہو۔ آؤ میں تمہاری مرہم پٹی کر دوں، پھر تم کچھ دیر ریسٹ کر لینا۔ شام کو میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ نہیں، مجھے آرام نہیں کرنا اور نہ ہی مرہم پٹی کرنی ہے۔ میری نائلہ پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اتنا کہا اور مڑ کر چل دیا۔ ٹھہرو کاشف، پیچھے سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، اپنی نائلہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ بولی، تم نائلہ کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سے مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ جانتی ہے کہ میری نائلہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پلیز مجھے بتا دو کہ نائلہ کہاں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم جانتی ہو کہ اس وقت نائلہ کہاں ہے۔ میں جب چپ ہو گیا تو وہ گہری سوچوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، کاشف، یہ دنیا انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں انسان اپنی زندگی کے چند دن گزارنے آتا ہے۔ جب وہ دن پورے ہو جاتے ہیں تو موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ موت تو برحق ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کی موت لازمی ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ لازمی چکھا ہے، اور جو زندہ ہیں انہوں نے بھی چکھنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میری نظریں مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چل کر میرے قریب آئی اور میں اسے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، کاشف، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے تم بڑی ہمت اور حوصلے سے سننا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہہ دو، پہیلیاں نہ بجھواؤ۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ وہ بولی، کاشف، تمہاری نائلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، وہ عالم ارواح میں پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری نائلہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، کاشف، میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہاری نائلہ واقعی تم سے بہت دور جا چکی ہے، اب تم مجھ سے کبھی بھی نہیں مل پاؤ گے۔ میں چلایا، تم مجھے فریب دے رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ میری نائلہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ دے گی، وہ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے؟ میں چپ ہو گیا۔ وہ بولی، ہاں، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ نائلہ مر چکی ہے۔
تم سامنے والی دیوار پر دیکھو۔ اس نے کچھ پڑھ کر دیوار کی طرف پھونک ماری تو دیوار پر ایک اسکرین بن گئی اور اس پر ایک منظر ابھرنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرے قریب وہی حسینہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے بے ہوشی سے پہلے والا منظر یاد آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بار بار نائلہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس منظر میں اس کی لاش کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا اور جسم سے خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ اس کی لاش ایک بت کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک شیطان کا پجاری نائلہ کے خون سے غسل دے رہا تھا۔ کاشف، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تمہارے رونے سے نائلہ نے واپس تو نہیں آنا، اس لیے رونا بند کرو اور اپنے آپ سے عہد کر لو کہ تم نے نائلہ کے قاتل سے انتقام لینا ہے۔ اسے اسی طرح قتل کرو گے جس طرح اس نے تمہاری نائلہ کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ حسینہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، میرا اپنے آپ سے اور اپنی نائلہ کی روح سے وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل سے بدلہ ضرور لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو مجھے اس کے قاتل کا پتہ بتا دو، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہ حسینہ بولی، ریلیکس کاشف، ریلیکس۔ وہ صرف تمہاری ہی پیار کا قاتل نہیں، وہ میرے پیار کا بھی قاتل ہے۔ اس نے جس طرح سے تمہاری نائلہ کو قتل کیا ہے اسی طرح سے اس نے میرے فیصل کو بھی قتل کیا ہے۔ میں کئی برسوں سے اسے اپنے فیصل کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں، لیکن اب وہ وقت قریب ہے جب اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ وہ چپ ہو گئی تو میں نے کہا، تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں اکیلی کیوں رہتی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگی۔ میرے دادا بہت سی نورانی طاقتوں کے مالک تھے۔ بہت سے جن، بھوت، چڑیلیں اور بدروحیں ان کے قبضے میں تھی۔ اس بات کا مجھے بچپن سے ہی علم تھا۔ میرے اور گرینڈ پاپا میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں زیادہ تر وقت انہی کے روم میں گزارتی تھی۔ وہ مجھے جن بھوتوں کے قصے سنایا کرتے تھے جنہیں میں بہت زیادہ شوق سے سنتی تھی۔ مجھے جن بھوت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر دادا سے کہتی کہ مجھے جن بھوت دکھائیں، لیکن وہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی تم چھوٹی ہو، جن بھوت بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، تم انہیں دیکھ کر ڈر جاؤ گی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہیں جن بھوتوں سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں دادا سے پوچھتی کہ میں کب بڑی ہوں گی، تو وہ کہتے تھے کہ تم بہت جلد بڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے بڑے ہونے کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ میں جلد از جلد غیر انسانی مخلوقات سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی جب پہلی بار دادا جان نے مجھے ایک بھوت دکھایا تھا۔ وہ بھوت بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پورے 2 دنوں کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد میں جن بھوتوں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ میں جن بھوتوں کا نام سن کر ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ میں نے دادا جان سے جن بھوتوں کے قصے سننا بھی چھوڑ دیے تھے۔ دادا جان کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ وہ مجھے بہادر بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی کوشش رنگ لائی۔ میں کچھ ہی عرصے میں بہت بہادر ہو گئی۔ اب مجھے جن بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اکثر جن بھوتوں، چڑیلوں، بدروحوں سے ملتی اور ان کے ساتھ سیر بھی کرتی تھی۔ دادا کی غلام بھوتوں میں سے ایک بھوت ہی حسین تھا۔ وہ بالکل انسانوں جیسا تھا۔ اس کا نام فیصل تھا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں اپنا اکثر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہواؤں کی سیر کراتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار مزید بڑھتا چلا گیا۔ میں نے دادا کو بھی بتا دیا تھا کہ میں فیصل سے محبت کرنے لگی ہوں۔ دادا تو فیصل کو پسند کرتے تھے، اب وہ انہیں اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری زندگی بہت حسین ہو چکی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ایک بات پریشانی کا باعث بنتی چلی گئی۔ دادا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ روز بروز لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ ہم نے ان کا بہت علاج کروایا، پورے شہر کے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کسی ایک کو بھی سمجھ نہ آئی کہ ان کی بیماری کیا ہے۔
ایک دن دادا نے مجھے اپنے پاس بلایا، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا، میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادا جان بولے، حجاب، میں آج ایک ذمہ داری تمہارے کندھے پر ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں اپنا مشن تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری موت بہت قریب ہے۔ میں اپنی تمام طاقتیں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حجاب، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ان طاقتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرو گی، بلکہ صرف اور صرف حق اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرو گی۔ تمہاری جنگ صرف اور صرف حق کے دشمنوں سے ہوگی۔ بیٹی، اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے انسان کو بہت بہادر بننا پڑتا ہے۔ کافی عرصے سے اسی کوشش میں تھا کہ تمہیں بہت دلیر اور بہادر بنا سکوں، اور میں اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں۔ تمہارے اندر کا خوف ختم ہو چکا ہے اور تم بہادر بن چکی ہو۔ حجاب بیٹی، میں ایک بار پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی طاقتوں کو ہمیشہ حق کے لیے استعمال کرنا، اور کسی بھی قسم کے حالات کو تم فیس کرو، تم نے گھبرانا نہیں۔ ہر پریشانی میں صرف اور صرف اپنے رب سے مدد مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بیٹی، یہ لو، اس پتھر میں ساری طاقتیں ہیں۔ میرے تمام غلام جن، بھوت، چڑیلیں اور بدروہیں اسی میں ہیں۔ یہ تمہاری اب غلام ہے۔ تم جب بھی اس پتھر کو رگڑو گی تو اس میں سے جن بھوت نکلیں گے، اور پھر تم ان سے جو کام بھی چاہو کروا سکتی ہو۔ اس پتھر میں فیصل بھی قید ہے۔ اگر تم اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو تو اس کے لیے پہلے تمہیں فیصل کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی تم نے فیصل سے شادی کرنی ہوگی۔ دادا جان نے وہ پتھر جو ان کے ہاتھ میں تھا مجھے پکڑا دیا۔ وہ سرخ رنگ کا ایک عجیب و غریب پتھر تھا۔ اس سے پہلے میں نے وہ پتھر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دادا جان نے پتھر مجھے دینے کے بعد کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے آپ کو بہادر محسوس کرنے لگی۔ اچانک ہی دادا جان کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور ان کی روح اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ میں چیخنے لگی اور دادا جان کی طرف بھاگی۔ دادا جان، آنکھیں کھولیں، پلیز دادا جان، اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میری چوہی کوئی آواز سن کر ممی پاپا بھی دونوں آ گئے۔ دادا کی لاش کو دیکھ کر وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ شام کے وقت دادا کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ دادا کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ فیصل کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ وہ میری ہمت بڑھاتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ میں اس غم کے دریا سے باہر نکل آؤں جس میں دادا کے مرنے کے بعد گر گئی تھی۔ فیصل کی کوشش رنگ لائی اور میں کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد نارمل ہو گئی اور دادا کی مشن کو ایک بار پھر آگے بڑھانے لگی۔ میں نے اپنے 3 بھوت گاؤں کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے پر لگا دیے۔ وہ ہر وقت گاؤں میں انسانوں کے روپ میں گھومتے اور جس کسی انسان کو مشکل درپیش ہوتی وہ اس کی مدد کرتے تھے۔ اگر گاؤں کے لوگ آپس میں جھگڑتے تھے تو بھوت ان کے درمیان صلح کروا دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان تینوں کو فرشتے سمجھتے تھے۔ ایک رات ہمارے گاؤں سے ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ وہ لڑکی رات کو اپنے کمرے میں سوئی تھی لیکن صبح وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ صبح جب اس کی ماں نے اسے جگانے کے لیے دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں نے دوبارہ دستک دی لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے باپ اور بھائیوں نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکی اندر موجود نہ تھی۔ رفتہ رفتہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اس بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی جن بھوت اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بھوت کو اس کام پر لگایا کہ وہ معلوم کرے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، لیکن جب وہ لوٹا تو وہ اس قابل ہی نہ تھا کہ مجھے کچھ بتاتا۔ وہ بہت ہی زخمی تھا، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا، پھر اس کا سارا جسم دھواں بننے لگا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے اس کی اس حالت سے پریشان ہوئی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے فیصل کو جب اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔
اگلی رات ایک اور لڑکی گاؤں سے غائب ہو گئی، اور پھر ایسے ہی ہونے لگا، ہر رات ایک لڑکی گاؤں سے غائب ہونے لگی۔ میں نے اپنے تمام غلام، جن، بھوت، چڑیلے اور بدروہیں گاؤں کی نگرانی پر لگا دی، لیکن پھر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر ہر روز لڑکیاں کہاں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے قریب ہی ایک انسان کھڑا تھا۔ اس کی شکل کافی بھیانک تھی۔ چہرہ جڑیوں سے بھرا ہوا تھا، کالا سیاہ رنگ تھا، قد 8-9 فٹ لمبا تھا۔ اس نے ایک کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر سفید رنگ کی کھوپڑیاں دکھائی دے رہی تھی، گردن میں مالا تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے خائف دیکھ کر وہ بھیانک شخص مسکرا دیا اور بولا، حجاب، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تو تمہیں ایک آفر کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میری آفر قبول کر لو تو تم پوری دنیا پر راج کرو گی، لیکن اگر تم نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تو پھر میں تمہارا دشمن بن جاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا، آفر؟ کیسی آفر؟ میں بات نہیں سمجھی۔ تم کہو جو بھی تمہیں کہنا ہے۔ میں اپنے خوف پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ وہ بولا، میں شیطان کا پجاری ہوں، میرے شیطان آقا نے مجھے بہت سی شکتیاں دے رکھی ہیں، میں پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو، اپنی طاقتوں کو میری طاقتوں میں شامل کر دو تو ہم پوری دنیا پر شیطان آقا کی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا تو میں چنگارتے ہوئے بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر بھی اور تمہارے شیطان آقا پر بھی۔ میری طاقتیں صرف اور صرف حق کے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے دادا سے یہ طاقتیں صرف اور صرف تم جیسے شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے لی ہیں۔ میں آج سے تمہاری دشمن ہوں، میں بہت جلد تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تم مجھے ختم کرو گی؟ شاید تمہیں میری طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہیں کھڑے کھڑے تمہاری جان لے سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں تمہاری دشمنی کو قبول کرتا ہوں، آج سے ہم دونوں دشمن ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور تمہیں بتاتا چلوں، تمہارے گاؤں سے جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں انہیں غائب کرنے والا میں ہی ہوں۔ میں بہت جلد تمہارے پورے گاؤں کو ختم کر دوں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ غائب ہو گیا اور میں سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ اس شیطان کے پجاری نے مجھے پریشان کر دیا تھا، وہ واقعی بہت طاقتور تھا۔ میری طاقتیں اس کی طاقتوں کے سامنے بے بس تھی۔ وہ ہر روز گاؤں سے ایک لڑکی غائب کر کے لے جاتا تھا اور میری غلام چڑیلوں، بدروحوں اور جنوں بوتوں کو ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ اس سے یہی بات سامنے آتی تھی کہ وہ میری طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اس سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑا جس میں میری طاقتیں تھیں۔ اس میں سے جن بھوت نکل کر میرے سامنے ظاہر ہونے لگے، میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس شیطان کی پجاری کے بارے میں معلوم کرے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ میں اسی شیطان کے پجاری کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا ایک غلام بھوت میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس سے اس شیطان کے پجاری کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا تو اس بھوت نے مجھے بتایا کہ اس شیطان کے پجاری کا نام خشام جادوگر ہے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ بہت دور مشرق کی جانب ایک جنگل میں رہتا ہے۔ اس جنگل میں خشام جادوگر نے اپنا طلسمی جال پھیلایا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی اس جنگل میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی باہر نکل سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھوت چپ ہو گیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا، وہ وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ اچانک ایک اور بھوت میرے سامنے حاضر ہوا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے گھبرانے کی وجہ پوچھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، فیصل کو خشام جادوگر نے قتل کر دیا ہے۔ اس بھوت کی بات سنتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی روم میں تھی۔ میں نے سرخ پتھر اپنے ہاتھ پر رگڑا تو جن بھوت نکل کر میرے سامنے حاضر ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد میرے تمام غلام، جن، بھوت، چڑیلے اور بدروہیں جن میں شامل تھی، میرے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 20 تھی۔ میں نے ایک ایک سے اس کی طاقت کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ سبھی بہت طاقتور تھے۔ ہر ایک اپنے اندر کوئی نہ کوئی انوکھی
صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے کوئی ہشام جادوگر کو کون قتل کرے گا، تو کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں یہ دیکھ کر رو دی۔ میرا دل پہلے ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا فیصل مجھ سے بچھڑ گیا تھا، میرے تمام سپنے ٹوٹ چکے تھے، میرے دل میں جینے کی تمام امنگیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں ہشام جادوگر سے ہر صورت میں اپنے فیصل کی موت کا بدلہ لوں گی۔ میں نے تمام غلام جن بوتوں، بدروحوں اور چڑیلوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس جنگل کی طرف چل دی جہاں ہشام جادوگر رہتا تھا۔ ہم سب ہوا میں اڑ رہے تھے، کئی گھنٹے ہم لگاتار سفر کرتے رہے، تب جا کر ہمیں منزل دکھائی دی۔ ابھی ہم جنگل میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک خوفناک آواز سنائی دی، آگے مت بڑھنا ورنہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہم اس طرف دیکھنے لگے جہاں سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن ہمیں کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ ہم نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ ہم سب زمین پر اتر چکے تھے اور پیدل چل رہے تھے۔ میں درمیان میں تھی، باقی سب میرے ارد گرد تھے اور آگے پیچھے تھے۔ اچانک میرے آگے جو دو چڑیلیں تھیں انہیں آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ پیچھے کی جانب دوڑی، وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، آگ مسلسل ان کو جلائی جا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر باقی سب پریشان ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد آگ نے ان کے جسموں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، کس نے انہیں آگ لگائی تھی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک اور بھوت آگے بڑھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں چڑیلوں کو آگ لگی تھی تو اس کو بھی آگ لگ گئی۔ وہ چلانے لگا اور پیچھے کی جانب دوڑا۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے بھی آگ نے جلا کر راکھ بنا دیا۔ میں اس صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ پہلے دو چڑیلیں جل کر خاک ہو گئی اور پھر بھوت کا بھی وہی حال ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس جگہ ضرور کوئی جادوئی چیز ہے جو وہاں جانے والے کو جلا دیتی ہے، لیکن وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی، آگے مت بڑھنا ورنہ تم سب کا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور کہا، کون ہو تم، سامنے کیوں نہیں آتے؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر بزدلوں کی طرح وار کیوں کرتے ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ اچانک اسی جگہ دھواں دکھائی دینے لگا جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ پھر اس دھوئیں نے ایک انسانی روپ دھارنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی اور اس انسان کو دیکھ کر میں غصے سے آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہشام جادوگر تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے غلام جن بتوں کو حکم دیا کہ وہ ہشام جادوگر کو ختم کر دے۔ وہ سب اس کی جانب بڑھے۔ اچانک ہشام جادوگر نے کچھ پڑھ کر تھوک ماری تو بہت سے آگ کے گولے ہشام جادوگر کے منہ سے نکلے۔ وہ آگ کے گولے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی وہ گولے جن بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں سے ٹکرائے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک گولا میرے جسم سے بھی ٹکرایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آگ نے مجھے نہیں جلایا تھا۔ میرے تمام ساتھی ختم ہو چکے تھے اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میں تو وہاں ہشام جادوگر کو ختم کرنے گئی تھی، لیکن میں خود ہی بے بس ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہشام جادوگر مجھے بھی ختم کر دے گا۔ دیکھ لی میری طاقت، مجھ سے دشمنی لے کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ہشام جادوگر نے کہا اور جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، حجاب، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ تم اگر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں جو طاقتیں تم نے کھو دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ میری اس رات والی آفر کو مان لو، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تم اس دنیا پر راج کرو گی۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں نے ہر حال میں حق کی راہ پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں چپ ہو گئی تو وہ کہے لگاتا ہوا بولا، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی ہشام جادوگر ہے۔ میں بہت جلد ہی تمہیں اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لوں گا۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس کی زبان سے حرکت ہوئی اور وہ کہنے لگا، اب تمہارے پاس یہاں سے واپس جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ تمہارے وہ ساتھی جو تمہیں یہاں لے کر آئے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارا شہر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور ویسے بھی تم واپسی کا راستہ بھی نہیں جانتی، اس لیے تم کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے
کہ تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤ اور میرے ساتھ جنگل میں چلو۔ میں نے کہا میں نہ تو تمہارا ساتھ دوں گی اور نہ ہی تمہارے جنگل میں جاؤں گی۔ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی میری مدد کرنے کے لیے بھیجے گا۔ میری بات سن کر حشام جادوگر کہکہے لگانے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور واپس چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے دادا کی آواز سنائی دی، وہ مجھے ہی بلا رہے تھے۔ آواز میرے بیک سائڈ سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہاں واقعی میرے دادا کھڑے تھے۔ دادا جان آپ؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولے ہاں میں تمہارا دادا ہی ہوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میری بات غور سے سنو، میں ان کے قریب چلی گئی۔ وہ چپ ہو گئے۔ جی دادا جان کہیے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں نے کہا۔ تو وہ بولے حجاب میں جانتا ہوں کہ فیصل کی موت نے تمہیں بہت دکھی کر دیا ہے اور تم ہر صورت میں حشام جادوگر سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ حشام جادوگر صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ اب تک ہزاروں انسانوں کو اپنے شیطان آقا کے سامنے بلی دے چکا ہے۔ بیٹی اس کا مرنا بہت ضروری ہے، لیکن تم اکیلی اسے نہیں مار سکتی۔ اس کے لیے تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی، تمہیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس لڑکی کا نام کاشف ہوگا اور وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ کاشف کے پیار کو بھی حشام جادوگر ہی مارے گا، وہ بھی تمہاری طرح اپنے پیار کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگا۔ حشام جادوگر کو مارنے کے لیے کاشف کو چلا کرنا ہوگا ایک لاش پر۔ وہ لاش جس پر کاشف کو چلا کرنا ہوگا ہامون جادوگر کی ہے۔ ہامون جادوگر حشام جادوگر کا دشمن تھا، وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کاشف جب ہامون جادوگر کی لاش پر چلا کرے گا تو ہامون جادوگر کچھ عرصے کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ وہ اس وقت کاشف کے کنٹرول میں ہوگا۔ ہامون جادوگر کو اپنی طاقتیں بھی واپس مل جائیں گی، اس طرح وہ آسانی سے حشام جادوگر کو مار سکتا ہے۔ اور ہاں بیٹا، تمہاری تمام طاقتیں بھی ابھی ضائع نہیں ہوئی۔ وہ سرخ پتھر جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی ابھی آدھے سے زیادہ طاقتیں باقی ہیں۔ تم اس پتھر کو ہاتھ پر رگڑ کر جو کام کہو گی وہ ہو جائے گا۔ دادا خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد چپ رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولے حجاب میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے یہی باتیں تمہیں بتانی تھی جو بتا دی۔ دادا جان آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا تو وہ بولے بیٹا تمہارے سامنے میرا جسم نہیں بلکہ روح کھڑی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں مر چکا ہوں، میں بس تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، اب مجھے واپس جانا ہے۔ دادا جان آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کاشف مجھے کہاں ملے گا، اور ہاں ہامون جادوگر کی لاش کہاں ہے اور کاشف لاش پر چلا کیسے کرے گا؟ دادا جان نے آنکھیں بند کی اور دادا جان بولے تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں اس جگہ لے چلتا ہوں جہاں کاشف تمہارے پاس آئے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد دادا کی آواز سنائی دی آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک جنگل میں کھڑی تھی۔ دادا بولنے لگے حجاب سرخ پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑ کر اس سے کہو کہ وہ تمہیں ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے، تو کچھ ہی دیر بعد تم اور کاشف ہامون جادوگر کی قبر کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ پھر تم اس قبر کو کھودنا، اس میں ہامون جادوگر کی لاش ہوگی اور لاش کے نیچے ایک صفحے پر ایک تحریر ہوگی جس میں چلے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہوگا، اور کاشف تمہیں اسی جگہ پر ملے گا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ یہاں سرخ پتھر کو حکم دے کر ایک جادو کا گھر بنوا لو اور کاشف کا انتظار کرو، اسے آنے میں شاید کچھ وقت لگے، تب تک تم یہیں رہو اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو تاکہ تم حشام جادوگر کو ختم کرنے میں کاشف کی مدد کر سکو۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے اس سرخ پتھر کو حکم دینا، وہ تمہیں لا دے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، دادا نے کہا اور ان کی روح آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ میں سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑ کر حکم دیا کہ اسی جگہ میرے لیے ایک جادوئی گھر بناؤ۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک گھر ظاہر ہوا اور میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ کاشف میں پچھلی 5 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آج تم آ گئے ہو تو میرا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حشام جادوگر ہمارے قبضے میں ہوگا اور ہم اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گے۔
وہ ایک بہت لمبی داستان سنانے کے بعد چپ ہو گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے علم ہوا کہ وہ میرے سے بھی زیادہ دکھی ہے۔ میں نے کہا، میری نائلہ کو بھی ہشام جادوگر نے مارا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی لاش کہاں ہے؟ وہ بولی، ہاں، نائلہ کو ہشام جادوگر نے اپنے شیطان آقا کے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔ اس کی لاش اسی جنگل میں پڑی ہے جہاں ہشام جادوگر رہتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار نائلہ کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو بھی ختم کر دوں، لیکن مجھے ہشام جادوگر کو ختم کر کے نائلہ کی روح کو سکون دینا تھا۔ میری بات سن کر حجاب بولی، کاشف تم ابھی بہت زخمی ہو، ابھی تم چلا کرنے کی قابل نہیں ہو، تم آرام کرو، میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی اور میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کی ہاتھ میں کھانا تھا۔ میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بس نائلہ کی یاد ستائی جا رہی تھی۔ حجاب نے اصرار کیا تو مجبوراً مجھے کھانا پڑا۔ اس کے بعد حجاب چلی گئی اور میں سو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی، زخم کافی حد تک بڑھ گئے۔ حجاب ہر روز میرے زخموں پر دوائی لگاتی اور پٹی کرتی تھی، جس کی وجہ سے میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ میں نے حجاب سے کہا کہ وہ مجھے ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے۔ اس نے سرخ پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑا اور اسے حکم دیا کہ ہمیں ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے۔ ہمیں ایک جھٹکا لگا اور ہمارے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ جب ہم ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو ہم ایک ویرانے صحرا میں کھڑے تھے۔ ہمارے قریب ہی ایک قبر تھی۔ حجاب نے سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑا اور حکم دیا کہ ہمیں قبر کھودنے کے اوزار مہیا کرے۔ تو ہمارے قریب ہی قبر کھودنے کے اوزار نمودار ہوئے اور میں قبر کھودنے لگا۔ حجاب بھی اس کام میں میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا بچپن گاؤں میں گزارا تھا اور اکثر کاموں میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں گورکر نہیں تھا، لوگ خود ہی اپنے رشتہ داروں کی قبریں کھودتے تھے، پورا گاؤں ان کی مدد کرتا تھا۔ میں نے بھی کئی بار گاؤں والوں کے ساتھ قبر کھدوائی تھی، اس لیے مجھے قبر کھودنے کا تجربہ تھا۔ میں نے بہت تیزی سے قبر کھودی۔ قبر میں سے ایک تابوت نکلا۔ میں نے اس تابوت کو کھولا، اس میں ایک لاش دفن تھی۔ میں نے لاش کو تابوت سے باہر نکالا۔ وہ لاش ایسی دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ زندہ ہے۔ میں نے اس کی نبض چیک کی، وہ زندہ نہیں تھا۔ میں نے تابوت کے اندر نگاہ ڈالی تو مجھے اس میں ایک کاغذ نظر آیا۔ میں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس میں چلے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ چلا 11 دنوں کا تھا۔ چلا اسی قبر میں کرنا تھا جس سے وہ مردہ جادوگر نکلا تھا۔ چلے کے دوران مجھے مردے کو اپنے سامنے بٹھانا تھا، ساتھ ساتھ منتر پڑھنا تھا اور اس پر پھونکیں بھی مارنی تھی۔ چلا سورج غروب ہونے کے بعد شروع کرنا تھا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اختتام پذیر ہونا تھا۔ اس کاغذ میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھی اور آخر کار میں اس چلے کا منتر بھی یاد کرنے لگا۔ جلد ہی وہ مجھے یاد ہو گیا۔ ہم نے مردے کو قبر میں لٹایا اور گھر واپس آ گئے۔ میں نے اسی رات سے چلا شروع کر دیا کیونکہ میں جلد از جلد اس منحوس ہشام جادوگر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ شام کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے کھانا کھایا اور حجاب سے کہا کہ مجھے چلے والی جگہ پہنچا دے۔ اس نے سرخ پتھر کو حکم دیا تو ہم کچھ ہی دیر بعد چلے والی جگہ پر تھے۔ میں نے جادوگر کی لاش کو قبر کے اندر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر چلا کرنے لگا۔ حجاب میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے پہلے منتر کو اپنے ذہن میں دہرایا کہ کہیں بھول ہی نہ گیا ہوں، لیکن نہیں، وہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور میں نے اپنا چلا شروع کر دیا۔ میں چلے کا منتر پڑھتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس مردے پر پھونکے مارنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مردے سے خوف آنے لگا۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، میرے اندر کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی وہ مردہ اٹھے گا اور میری گردن دبوچ لے گا۔ ایک اور بات مجھے پریشان کیے جا رہی تھی کہ میں جو منتر پڑھ کر اس مردے پر پھونکے مارتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک روشنی کا روپ دھار لیا جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ میرے اندر کا خوف روشنی بڑھنے سے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ صبح ہو گئی۔ میرا پہلے دن کا چلا مکمل ہو گیا۔ میں مردے جادوگر کو قبر میں لٹا کر خود باہر نکل آیا۔ باہر حجاب میری منتظر کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور اس نے مجھے پہلے روز کا چلا مکمل ہونے پر مبارک دی اور ہم سرخ پتھر کے ذریعے دوبارہ اس کے طلسمی گھر آ گئے۔ میں نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ اتنے میں حجاب ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ مجھے نیند آئی ہوئی تھی، میں سو گیا۔
اس وقت سورج سر پر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ حجاب میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اور پیار بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے حجاب، مجھے ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، مجھے تم میں فیصل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم کاشف نہیں بلکہ میرے فیصل ہو۔ وہ چپ ہو گئی، میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس طرح دن گزر گئے اور رات کی تاریکی نے ایک بار پھر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ میں نے چیلا شروع کیا۔ اس مردے کی آنکھوں میں نکلنے والی روشنی کل کی طرح آج بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں مشکل پیش آنے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ میں اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں سے ہٹا لوں، لیکن ایسا کرنے سے میرا چلا ناکام ہو جانا تھا، اور اسی طرح اپنی نائلہ کا انتقام حشام جادوگر سے بھی کبھی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ آج کا چلا پچھلی رات کے چلے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس مردے کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس سے پوری قبر روشن ہو گئی تھی۔ قبر کی باہر سے یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے قبر میں کوئی بلب جل رہا ہو۔ اس روشنی کی وجہ سے میری آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لائٹ ڈائریکٹ میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں چلا مکمل ہی نہیں کر پاؤں گا۔ میں ہمت ہارنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دوسری رات کا چلا بھی مکمل ہو گیا۔ آج بھی کل کی طرح حجاب میری منتظر تھی۔ اس نے چلے کی کامیابی پر مجھے مبارک دی اور ہم واپس اس کے طلسمی گھر میں آ گئے۔ میں نے نماز پڑھی اور ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور میں سو گیا۔ آج میں سارا دن سویا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ نائلہ نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ نائلہ نے سرخ پتھر کو حکم دیا کہ مجھے چلے والی جگہ پر پہنچا دے۔ اس نے مجھے چلے والی جگہ پر پہنچا دیا۔ میں قبر میں اترا۔ جادوگر کی لاش کو اپنے سامنے بٹھا کر کنارے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور چلا شروع کر دیا۔ آج میں جو چلے کا منتر پڑھ رہا تھا، جادوگر کی لاش پر پھونکے مارتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ چلا ختم ہونے تک وہ روشنی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح تیسری رات بھی گزر گئی۔ باہر نکلا تو حجاب کو حسب معمول اپنا منتظر پایا اور پھر میں واپس اس کے ساتھ اس کے طلسمی گھر آ گیا۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میرا چلا کامیابی سے اپنی منزل کی طرف جانب بڑھتا چلا گیا۔ ہر روز جادوگر کے جسم کا ایک ایک حصہ روشن ہوتا چلا گیا۔ اب میرا خوف بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ 10ویں دن پہلے چلے کے اختتام پر جادوگر کا پورا جسم روشن ہو چکا تھا۔ آج چلے کا 11واں دن تھا۔ میں خوش تھا کیونکہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا کہ مجھے ایک بہت طاقتور انسان بن جانا تھا، اور سب سے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے اس قابل ہو جانا تھا کہ حشام جادوگر کو ختم کر سکوں۔ میں قبر میں اترا اور حسب معمول جادوگر کی لاش کو اپنے سامنے بٹھایا اور چلا شروع کر دیا۔ پہلا 1 گھنٹہ تو سکون سے گزرا، کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پھر اچانک مردے کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ مجھے سرتا پاؤ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے باقی جسم میں بھی حرکت پیدا ہونے لگی اور پھر وہ کچھ ہی دیر بعد سانس لینے لگا۔ میں چلے کا منتر پڑھ کر مسلسل اس پر پھونکے مارتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد چلا ختم ہو جائے، کیونکہ میں اس جادوگر سے خائف تھا۔ اس کے ارادے بہت ہی خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دے گا اور مجھے مار کر میرا خون پی جائے گا۔ سورج نکلنے کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ میرا چلا بس تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ایک بہت بڑی شکتی میرے ہاتھ آنے والی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے چلے کا منتر پڑھنا بند کر دیا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگی۔ میرا چلا مکمل ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مردہ جادوگر میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسی قبر سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ باہر نکلا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ آج بھی حجاب میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ایک حسین مسکراہٹ کے ساتھ مجھے مبارکباد دی۔ میں نے ہامون جادوگر سے کہا کہ ہمیں گھر پہنچا دو۔ اس نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اور حجاب نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ہامون جادوگر کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول لو۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم حجاب کے طلسمی گھر میں موجود تھے۔ حجاب نے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور ساتھ ہی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ پھر میں نے اور حجاب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ہامون جادوگر ہمارے قریب ہی کھڑا
ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ہامون جادوگر کو حکم دیا کہ ہمیں حشام جادوگر کے جنگل میں لے چلو۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ ہم نے آنکھیں بند کی۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ ہمارے ارد گرد بھیانک شکلوں والے چڑیلیں اور بلائیں کھڑی تھی، وہ سب ہماری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں پہلے تو خوفزدہ ہوا، پھر جیسے ہی مجھے ہامون جادوگر کا خیال آیا میں کچھ سنبھل گیا۔ میں نے ہامون جادوگر سے کہا کہ ان سب کو ختم کر دو۔ میرا حکم سنتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو اس کے جسم سے روشنی کی شعاعیں نکلنے لگی جو ان بلاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ شعاعیں بلاؤں سے ٹکرائی تو ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئے۔ حشام جادوگر کہاں ہے؟ میں نے ہامون جادوگر سے پوچھا تو وہ بولا وہ یہیں کہیں ہوگا۔ وہ اتنی جلدی ہمارے سامنے نہیں آئے گا، وہ پہلے چھپ کر اپنی طاقتوں کے ذریعے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا تو پھر وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ چلو اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور ایک جانب چلنے لگا۔ ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ہمیں لاشوں کا ایک ڈھیر دکھائی دیا۔ زیادہ تر لاشوں کے جسم سے گوشت اتر چکا تھا اور وہ ڈانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن کچھ لاشیں ایسی بھی تھیں جن کے جسموں پر ابھی گوشت باقی تھا۔ ان لاشوں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ وہاں ایک منٹ رکنا بھی محال تھا۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ اچانک لاشوں کے اس ڈھیر میں مجھے ایک ایسی لاش دکھائی دی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش میری جان نائلہ کی تھی۔ اس کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ میں بھاگ کر اس کی جانب لپکا۔ میں ابھی اس ڈھیر سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اس ڈھیر میں موجود لاشوں میں حرکت پیدا ہونے لگی اور وہ سب کی سب اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کاشف بھاگ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد حجاب کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے قریب ہی ان ڈانچوں کو دیکھ کر میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جلد ہی میں ہامون جادوگر اور حجاب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہامون جادوگر نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑا اور ان ڈانچوں کی جانب پھونک ماری تو اس کے جسم سے ایک بار پھر روشن شعاعیں نکلی اور ان ڈھانچوں نما لاشوں ہی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ روشن شعاعیں ڈانچوں سے ٹکرائی ان کا جسم بھی پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔ ایک خاص بات جو میں نے اس دوران نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہامون جادوگر کے جسم سے روشن شعاعیں نکلتی جا رہی تھی اس کے جسم کی روشنی جو چلا کرنے سے پیدا ہوئی تھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ روشنی ہی ہامون جادوگر کی طاقت تھی اور وہ روشنی ختم ہونے کے بعد اس کا جسم دوبارہ مردہ ہو جانا تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک کالی شکل والے آدمی پر پڑی۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کی شکل نہایت ہی بھیانک تھی۔ چہرہ جوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ قد 8-9 فٹ تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حجاب اور ہامون جادوگر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ ہم سے کچھ دور رکیا اور بولا، حجاب، آج تمہاری موت تمہیں میرے پاس کھینچ لائی ہے۔ اس دن تو تم میرے علاقے سے زندہ واپس چلی گئی تھی، لیکن آج نہیں جا سکتی۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے ہامون جادوگر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو تم دونوں مجھے مارو گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں کی طاقتیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب تینوں کے لیے تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر وار کرتا ہامون جادوگر نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری تو ہامون جادوگر کے جسم سے ایک بار پھر شعاعیں نکلی اور حشام جادوگر کی جانب پڑنے لگی۔ جو ہی وہ شعاعیں حشام جادوگر کے جسم سے ٹکرائی اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم بھی پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنی نائلہ کا انتقام لے لیا تھا۔ وہ سیاہ شکل والا آدمی جو حشام جادوگر تھا ختم ہو چکا تھا۔ حجاب بھی بہت خوش تھی۔ اس نے بھی اپنے فیصل کی موت کا انتقام لے لیا تھا۔ ہامون جادوگر بولا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں جس کام کے لیے زندہ کیا گیا تھا اب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میرا جسم دوبارہ مردہ ہو جائے گا۔ اب مجھے اسی تابوت میں بند کر کے اسی قبر میں دفنا دیجیے گا جہاں میں پہلے دفن تھا۔ اس کے جسم کی روشنی کم ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم کی تمام روشنی ختم ہو چکی تھی۔ روشنی ختم ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا۔ حجاب نے سرخ پتھر کو حکم دیا کہ ہمیں اس جگہ پہنچا دو جہاں ہامون جادوگر کی قبر ہے۔ ہمارے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو ہم ہامون جادوگر کی قبر کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے اور حجاب نے ہامون جادوگر کی لاش کو تابوت میں ڈالا اور قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے حجاب سے کہا کہ مجھے میرے گاؤں پہنچا دو۔
गांव اس نے سرخ پتھر کو حکم دیا تو اس نے مجھے میرے گاؤں پہنچا دیا۔ گاؤں والے میرے اور نائلہ کے لیے بہت خوش تھے۔ جب میں نے بتایا کہ نائلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ نائلہ کی امی اپنی یادداشت کو بیٹھی۔ اسی شام نائلہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ میں جنازہ پڑھ کر گھر واپس لوٹ رہا تھا، میری آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ نائلہ بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے مجھے پکارا کسی نے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حجاب تھی۔ حجاب، تم یہاں؟ میں نے کہا تو وہ بولی، کاشف، پتہ نہیں کیوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکی۔ تمہارے آنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اس لیے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ پلیز کاشف، مجھے اپنا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی، کبھی تمہیں نائلہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے